قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مولانا ہاشم صاحب بولو. نہایت واجب الاحترام عازمین حج، خواتین و حضرات، حج کے سفر کی تیاری اور آپ کا یہ حج آپ کو مبارک ہو. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ حج مبرور بنائیں، حج مقبول بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو توفیق دی، اس کی توفیق کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. میں آپ کو جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں اس کورس میں تشریف لانے پر بھی اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں. گزشتہ 15-20 سال سے تواتر کے ساتھ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ عازمین حج کی تربیت کا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا جب تک زندگی ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کے حج میں کچھ چھوٹا موٹا حصہ ہمارا بھی شامل ہو جائے گا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی جو عبادات ہیں وہ 4 طرح کی ہیں. ایک وہ عبادت ہے جو دن میں 5 بار فرض ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں. ایک وہ عبادت ہے جو سال میں 1 بار فرض ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. ایک وہ عبادت ہے جو سال میں 29 یا 30 دن فرض ہے، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. اور ایک وہ عبادت ہے جو زندگی میں 1 بار فرض ہے، اس کو ہم حج کہتے ہیں. حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، اور حج ایک مشکل عمل ہے، مشکل عبادت ہے. یہ ایسا مشکل عمل اور ایسی مشکل عبادت ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالی سے حج کے احکام سیکھنے کی دعا فرمائی تھی. حالانکہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کے خاندان کی اداؤں کا نام حج ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا نام حج ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے، جس کا ہم طواف کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سیدہ ہاجرہ، ان کی یادگار کا نام صفا مروہ ہے. جو ہم سعی کرتے ہیں، انہوں نے سعی کی تھی، ہم وہ یاد تازہ کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو زندہ کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں
کہ زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمین سے نکلنے والے چشمے کا نام ہے۔ مینا میں جو ہم شیطانوں کو انشاءاللہ کنکریاں ماریں گے، یہ بھی حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں، انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی جب وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو سارا حج ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رب اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا۔ ہمیں حج کے احکام سکھا۔ مناسک، منسک کی جمع ہے، اس کا ایک معنی عبادت کے ساتھ کیا گیا ہے، ایک معنی حج کے احکام کے ساتھ کیا گیا ہے، اور عبادت میں بھی حج شامل ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ہمیں حج کے احکام سکھا۔ معلوم ہوتا ہے بغیر سیکھے حج کرنا یہ اپنے اس سفر کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس سفر کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب تو عمرہ بغیر سیکھے نہیں کرنا چاہیے، حج کے احکام تو مشکل ہے۔ اسی سال کی بات ہے، میں رمضان المبارک میں عمرے پہ تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا تو وہاں ایک مسئلہ کسی نے پوچھا مجھ سے۔ وہ مسئلہ یہاں بھی ڈسکس ہوا ہمارے مفتیان کرام میں۔ ایک جوڑا لاہور سے گیا پہلی دفعہ عمرے کے لیے، تو وہ آج کل چونکہ رش بہت ہوتا ہے رمضان میں، دروازے بھی بند ہوتے ہیں، 2-3 جگہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جن سے داخلہ مسجد حرام کا ہوتا ہے طواف کے، تو اس کو انہوں نے داخل کیا باب ملک فہد سے، یہ صفا سے بہت پہلے ہے۔ اس نے وہیں سے طواف شروع کر دیا، جوڑے نے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، طواف کہاں ختم کرنا ہے، وہیں سے طواف شروع کر دیا، وہیں تک 7 چکر لگا لیے، صفا مروہ کی سعی کر لی، حلق قصر کروا لیا، اور سمجھے ہم نے عمرہ کر لیا ہے، پھر مدینے آ گئے۔ اب وہاں پر انہیں آ کے پتہ چلا کہ طواف تو شروع ہوتا ہے صفا مروہ سے، اور انہوں نے صفا سے پہلے طواف شروع حجر اسود سے، انہوں نے حجر اسود سے پہلے شروع کیا، حجر اسود سے پہلے ختم کیا، تو طواف تو نہ ہوا۔ تو کسی نے انہیں شک دلوایا تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھوایا، تو واقعتاً اگر 7 چکر پورے نہ ہوں تو طواف نہیں ہوا، طواف نہیں ہوا تو عمرہ نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا تو احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوئیں، حتیٰ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ اب وہ آبی مدینہ منورہ گئے، تو یہ ایک جینون مسئلہ ہے۔ اب کیا کریں وہ؟ تو عمرہ سیکھے بغیر لوگوں کے عمرے خراب ہوتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، میں وہیں گیا ہوا تھا، ایک آدمی، یہ جو نیا حرم ہے اب جو تعمیر ہو رہا ہے، یہ نہیں شروع ہوا تھا، پرانا برآمدہ تھا، پہلے نیچے برآمدہ تھا، پھر اوپر برآمدہ تھا، تو دیکھا ایک شخص برآمدے میں بھاگ رہا ہے، بھائی تو کیوں بھاگ رہا ہے یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو صفا مروہ دوڑ رہا ہوں۔ اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ صفا کہاں ہے، مروہ کہاں ہے۔ میں یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ تو بن سیکھے، بن جانے، بن پڑھے، بغیر تیاری کے عمرہ کرنا
حج کرنا اس میں نقص رہ جاتا ہے. اس کو ٹائم دینا چاہیے. آپ 12 15 20 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں تو فارمیلٹی کے لیے تو نہیں جا رہے, ایک مقصد کی خاطر جا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں, حج میں کوتاہی رہ گئی تو بعض کوتاہیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دم لازم ہوتا ہے, قربانی واجب ہوتی ہے. ان سے کہا گیا دم کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے, جی بس چھوڑو, اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی اللہ کے جو قانون ہیں وہ جان بوجھ کے ہم توڑ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ نے معافی کی شرط لگائی ہے کہ دم دو, ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. حج کے بعد احکام ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ ادا نہ کریں اور واپس آ جائیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. پوچھ لینا مفتیان کرام سے. مثلاً طواف زیارہ اگر کوئی حاجی نہیں کرتا, 10 11 12 ان 3 دنوں میں یہ طواف ہوتا ہے, اور یہ طواف زیارہ کیے بغیر واپس آ جائے تو جناب ساری زندگی کے لیے جب تک واپس جا کر یہ طواف نہیں کریں گے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں. میں چند مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ حج کے احکام سیکھنا ضروری, سیکھ کر جائے. یہاں موٹے موٹے احکام آپ حضرات کی خدمت میں نقشوں کے ساتھ پروجیکٹر پر عرض کریں گے. تفصیل کے لیے آپ حضرات کو ہم نے 2 چیزیں تحفے میں دی ہیں. خواتین میں بھی اگر نہیں پہنچی تو پہنچا دی جائیں, اور آپ حضرات کو ایک کتابچہ دیا ہے, اس میں حج کے تفصیلی احکام ہیں, دعائیں بھی ہیں, یہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں, آپ کی پاکٹ میں بھی آ جائے گا, آپ کی جیب میں رہے پورے سفر میں. اور ایک تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, یہ طواف کے چکر گننے کے لیے, چونکہ 7 چکر آپ نے طواف کے لگانے ہوتے ہیں تو ایک چکر کے بعد اس کو پھیر لیا. اور یہ بھی لائٹ ویٹ ہے, آپ کی جیب میں آنے والی چیز ہے. تو یہ 2 چیزیں ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ. حج کے سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حج کے سفر سے پہلے ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حج کے سفر شروع ہو جانے کے بعد ہے. جن چیزوں کا تعلق حج کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہے وہ 2 طرح کی ہے. نمبر 1, حج کے سلسلے میں کی جانے والی دینی تیاری. نمبر 2, حج کے سلسلے میں کی جانے والی دنیاوی تیاری, انتظامی تیاری. دینی تیاری کیا ہے؟ دینی تیاری حج کی یہ ہے کہ اپنے ذہن کو دنیا کے تمام بکھیڑوں سے, دنیا کے تمام کاروبار سے, دنیا کے تمام معاملات سے آزاد کر لیں. حج کا سفر اس کی مشابہت ہے موت کے سفر سے. علماء نے اس پر تفصیلا لکھا ہے. یہ جو میں نے آپ کو کتابچہ دیا ہے اس میں بھی یہ تفصیل کے ساتھ مضمون موجود ہے. اس سفر کی مشابہت ہے, شکل ملتی ہے موت کے سفر سے. لہذا موت سے پہلے بھی تیاری کی جاتی ہے مرنے کی. موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو بابا. تو حج سے پہلے بھی ایسے ہی تیاری کرو جیسے موت کی تیاری کی جائے. لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کلیئر کریں, لینا دینا ہے, معاملات صاف کریں. ممکن نہیں ہے سارے معاملات صاف کرنا, تحریر کریں.
جس طرح وصیت تحریر کی جاتی ہے، لکھ کے جائے کہ فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے. بیوی کی حق مہر تک ہم پر قرض ہوتا ہے، وہ بیچاری مانگتی نہیں ہے تو ہم بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. قرآن نے متعدد بار بیویوں کی حق مہر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. قرآن نے کہا صدقاتہن نحلہ، ہر معاملے کو صاف کریں، بندوں کے ساتھ اپنے معاملات بالکل بے باک کریں. دینا ہے دیں، لینا ہے لیں، جو رہ گئے ہیں لکھیں. توبہ اور استغفار کریں، اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروائیں، جھگڑے وگڑے ختم کریں، صلہ رحمی کریں، قطع رحمیوں کو ختم کریں. جس کا حق دینا ہے اللہ کو گھر جا رہے ہو، گویا ایسے جیسے مرنے والا اللہ کے پاس جاتا ہے. وہ بھی 2 چادریں سفید پہن کے جاتا ہے، تم بھی 2 چادریں سفید پہن کے جاؤ گے. اس کا کفن ہے، ہمارا احرام ہے. تو بھائیو، بہنوں، درگزر کر کے جاؤ. جو درگزر کر کے اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اسے درگزر کرے گا. فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ کہتے ہیں تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم لوگوں کو معاف کرو. بول چال نہیں ہے، ختم کر دو جھگڑے تنازع. اپنے معاملات صاف ستھرے کر کے توبہ استغفار کر کے یہاں سے حج کے لیے ہم جائیں کہ اگر وہاں بلاوا آ جائے اور اللہ ہمیں ریاض الجنہ میں، جنت البقیع میں، معالی میں، اپنے کسی حرم میں رکھنا چاہیں تو ہم ذہنی طور پر تیار ہوں. یہ تو روحانی تیاری ہے. دنیاوی تیاری کیا ہے؟ ضرورت ہے احرام کی چادروں کی، آپ کو ضرورت ہے قانونی کاغذات کی فوٹو اسٹیٹ کروانے کی، آپ کو ضرورت ہے اپنی ادویات کی، آپ کو ضرورت ہے چپل کی، آپ کو ضرورت ہے احرام کے لیے اور سفر کے لیے آپ کے دیگر سامان کی. خواتین کو نقاب کی ضرورت ہے، برقعے کی ضرورت ہے، آپ کو پہننے کے کپڑوں کی ضرورت ہے وہاں کے موسم کے مطابق. تو جو چیزیں آپ کی ضرورت ہے ان کی لسٹ بنا لیں اور ان کو مہیا کر لیں تاکہ وہاں آپ کو تکلیف نہ ہو. سفر میں معمولی سی معمولی چیز بعض اوقات نہ ملے تو مسئلہ بن جاتا ہے. اپنی ادویات، اپنے میڈیسن، جن دوائیوں کی آپ کو اچانک ضرورت پیش آ جاتی ہے، احتمال کے درجے میں ہو سکتا ہے مجھے بخار آ جائے، میرا پیٹ خراب ہو جائے، مجھے زکام ہو جائے، یہ بیماریاں اکثر وہاں ہو جاتی ہیں، تو میرے پاس ان چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. آپ نے سامان 2 حصوں میں کرنا ہے. ایک وہ سامان ہے جو آپ جہاز میں بک کروائیں گے، وہ تو آپ کو جا کر ملے گا جدہ یا مدینہ منورہ جہاں کی آپ کی فلائٹ ہے. اور ایک سامان وہ ہوتا ہے جو آپ کے ہینڈ کیری میں ہوگا، وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. تو سامان کی تقسیم اس طرح کریں کہ جو چیزیں آپ کی سفر میں کام آنے والی ہیں وہ آپ ہینڈ کیری میں رکھیں، ہاتھ والے بیگ میں رکھیں. عام طور پر جہاز کی ایئر لائنیں کہتی ہیں کہ یہ 7 کلو اس کا وزن ہونا چاہیے. اس کا حجم بھی مخصوص ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہ ہو. آپ کی دوائیاں اس میں ہونی چاہیے، احرام کی چادریں اس میں ہونی چاہیے، چپل اس میں ہونی چاہیے، آپ کی حج کی کتابیں
یہ میں نے ابھی آپ کو پیش کی جو کتاب، اور آپ لے جانا چاہیں آپ کے وظائف کی کتابیں، وہ آپ کے پاس اس بیگ میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ احرام کی چادریں جناب بک کروا دیں سامان میں، اور جب ایئرپورٹ پہ احرام پہننے کا وقت آئے تو میں وہ تو میرا احرام چلا گیا سامان۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیچارے بغیر احرام کے جدے چلے جاتے ہیں، دم واجب ہو جاتا ہے ان پر۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، ان کا تعلق مسائل سے نہیں ہے، انتظام سے ہے، لیکن چونکہ ہمارا تجربہ ہے تو اس لیے میں بطور مشورہ کی یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حج پہ سفر سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، نماز ٹھیک ہے میری، دعائیں آتی ہیں مجھے، میں فرائض پورے کر لوں گا، اگر کوتاہیاں ہیں تو وقت نکال کر کسی مدرسے میں، تبلیغی جماعت میں سیر روزہ لگا کر ان چیزوں کو سیکھ لیں۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، بڑی عمر میں بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں تلبیہ آنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہمیں موقع بموقع کی دعائیں آنی چاہیے، یہ وقت نکال کے سیکھ لیں۔ علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں، کوئی عذر ہے، تکلیف ہے، وضو کا مسئلہ ہے، مسائل پوچھ کے جائیں، آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، ٹینشن نہیں رہنا چاہیے، دل میں خود نہیں رہنی چاہیے، اطمینان نہیں چاہیے۔ بس ان چند تمہیدات کے بعد گزارش حج کے بارے میں۔ حج 3 قسم پر ہے، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ کوئی نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ حج افراد وہ لوگ کرتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا بڑے میقات کے اندر رہتے ہیں، جن کو حل کہتے ہیں، جو حل میں رہنے والے، مثلا جدہ میں رہنے والے، جدہ میں رہنے والے ان کے لیے حج تمتع قران کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ میں رہنے والے ان کے لیے حج تمتع اور قران کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کرتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، قرآن نے یہ کہا۔ یہ تمتع ان کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں ہیں، یعنی آپ لوگوں کے لیے۔ ہم پاکستانی جو حج کرتے ہیں وہ عام طور پر حج تمتع ہوتا ہے، اور سب سے افضل حج حج قران ہے۔ حج قران وہ حج ہے کہ جس میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک احرام باندھا جائے، دونوں کا ایک ہی احرام ہوگا، دونوں کی نیت سے وہاں جائیں گے مکہ مکرمہ، سب سے پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے پورے احکام ادا کریں گے۔ عمرے کے احکام میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں وہ کیا ہیں، وہ میں بتاتا ہوں۔ عمرہ چند چیزوں کا نام ہے۔ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے لیکن سر نہیں مڑوائیں گے، اسی احرام میں رہیں گے، پھر اسی احرام میں حج کریں گے، یہ ہوتا ہے حج قران۔ یہ سب سے مشکل اور سب سے افضل اور اعلیٰ حج ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا۔ حضور نے ایک ہی حج فرمایا ہجرت کے بعد، وہی آپ کا پہلا حج تھا، وہی آپ کا آخری حج تھا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج کی روایات پڑھنی چاہیے،
مزہ آئے گا، پھر حج کرو گے تو لطف بھی آئے گا۔ میری کتاب ابھی چھپی ہے، نقوش مصطفیٰ کی 3ری جلد، وہ کل کتاب 3 جلدوں میں ہے، جس میں حضور کی ولادت سے وصال تک پوری سیرت ہے، اور 3ری جلد کے اندر یہ حجۃ الوداع کا ذکر ہے۔ آپ حضرات کو کتب خانے سے مل سکتی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہو، ساتھ رکھ لو، مزہ آئے گا۔ اور ویسے 2ری اور 3ری جلد مدینہ منورہ کی ہے، پہلی جلد مکہ مکرمہ سے متعلق ہے۔ اس وجہ سے عمرے سے فارغ ہو کر اسی احرام کے ساتھ پھر حج کے احکام ادا کریں تو اس کو کہتے ہیں حج قران۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو حج کے قریب قریب جن کی فلائٹیں ہوں، یا حج کے قریب قریب وہ مدینہ، یہاں سے مدینہ کی فلائٹ ہو، اور مدینہ سے وہ حج کے قریب قریب 2 ذی الحج، 3 ذی الحج، 4 ذی الحج، 5 ذی الحج، یکم ذی الحج کو وہ مکے آ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ احرام کی پابندیاں سخت ہوتی ہیں، اگر لمبا عرصہ حج قران میں احرام میں گزرے گا تو بہت مشقت ہوگی۔ جو کر سکیں وہ حج قران کریں۔ میری ایک دفعہ فلائٹ یکم ذی الحج کو تھی تو میں نے اللہ کی توفیق سے 10-11 دن احرام میں گزارے، قران کیا۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، تو میں نے تو اللہ سے مانگا تھا، میں افراد بھی کر چکا ہوں، تمتع بھی بہت سارے ہو گئے ہیں، قران بھی 2 دفعہ کر چکا ہوں۔ تیسرا حج حج تمتع ہے، جس کو عام طور پر ہم پاکستانی حجاج کرتے ہیں۔ تمتع کا معنی نفع اٹھانا، یہ ایک سفر میں 2 نفع اٹھانے کا نام ہے۔ ایک سفر میں عمرہ کریں، عمرہ کر کے عمرے سے فارغ ہو جائیں، حلال ہو جائیں، سر منڈوا لیں، عام لباس میں آ جائیں، اسی طرح وقت گزاریں، اور پھر 7 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو ہم احرام پہن کر مکہ سے ہی حج کے لیے مینا چلے جائیں۔ تو یہ پہلا احرام عمرے کا ہوتا ہے، دوسرا احرام حج کا ہوتا ہے، 2 بار احرام پہننا پڑتا ہے، ایک سفر میں 2 عبادتیں ہو گئی، عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، اس کا نام ہے حج تمتع۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر قربانی واجب ہے، جس کو دم تمتع یا دم قران کہتے ہیں۔ یہ قربانی حج افراد کرنے والے پر نہیں ہے، یہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے کہ تم نے ایک سفر میں 2 مزے لیے، لہذا اس کے شکرانے میں قربانی۔ یہ قربانی اس قربانی سے الگ ہوتی ہے جو صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہوتی ہے، یہاں والوں پر بھی وہاں والوں پر بھی، یہ اس کے علاوہ ایک الگ قربانی ہوتی ہے۔ بھائیو، آپ حج قران کریں گے یا تمتع کریں گے، دونوں میں پہلا عمرہ کرنا پڑے گا۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرے کی حقیقت، عمرہ نام ہے 4 مخصوص اعمال کا نام عمرہ ہے۔ نمبر 1 احرام پہن، عمرے میں 4 کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 احرام پہنتے ہیں۔ احرام کہاں سے؟ شریعت نے حدود مقرر کی ہیں، چاروں طرف سے مکہ مکرمہ میں آنے والوں کے لیے ان حدود کو میقات کہتے ہیں۔ یہ آپ کو میقات اس میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سے میقات ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ نمبر 1 نمبر 1 ذوالحلیفہ، جو مدینہ منورہ سے آ رہا ہے وہ ذوالحلیفہ سے احرام پہنے گا۔ نمبر 2 ذات عرق۔ نمبر 3 قرن المنازل، یہ قرن المنازل ہے طائف ریاض سے آنے والوں کے لیے، نجد سے آنے والوں کے لیے یہ قرن المنازل ہے۔ نمبر 4 یہ یلملم ہے، یلملم یمن سے آنے والوں کا
میقات ہے، نمبر 5 وہ جحفہ ہے۔ یہ 5 میقات ہیں۔ ان 5 میقاتوں سے آگے بغیر احرام کے جانا گناہ ہے مکے جانے والے کے لیے۔ وہ ان 5 جگہوں سے جب گزرے اور مکہ جا رہا ہو تو اس کے لیے احرام ضروری ہے، وہ عمرے کا احرام پہنے یا حج کا احرام پہنے۔ اب ہمارا میقات کون سا ہے؟ ہمارا میقات اس وقت کسی زمانے میں یلملم ہوتا تھا جب بحری جہاز پر ہمارے سفر ہوتے تھے، لیکن اس وقت ہمارا میقات یہ قرن المنازل ہے۔ ہماری فلائٹ جب جاتی ہے، جہاز جاتا ہے تو یہ قرن المنازل کو کراس کر کے طائف سے آگے جدہ جاتا ہے۔ عام طور پر جہاز میں اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ ہے اور آپ نے مدینہ سے مکہ آنا ہے تو مدینہ بغیر احرام کے جائیں گے۔ اب مدینہ منورہ سے جب آپ مکہ مکرمہ آئیں گے تو پھر آپ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ کے بالکل قریب ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ذوالحلیفہ پہ احرام پہننا ہے۔ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، پہلی چیز احرام پہننا۔ اگر آپ کی جدہ کی فلائٹ ہے، آپ تیاری کر کے ایئرپورٹ چلے جائیں، ایئرپورٹ سے بورڈنگ کروا کر آپ جب لاؤنج میں جائیں، انتظار گاہ میں جائیں، دیکھ لیں جہاز تیار ہے، لیٹ نہیں ہے، تو وہاں اپنے ہینڈ کیری سے اپنے بیگ سے احرام نکالیں اور وضو کر کے، غسل کی جگہ بھی موجود ہوتی ہے، غسل کر کے یا غسل گھر سے کر کے جائیں، وہاں سے وضو کر کے احرام پہنیں اور احرام پہن کر احرام کی نوافل پڑھ لیں اگر وقت مکروہ نہیں ہے، اور احرام کی نیت کر لیں اور تلبیہ کریں۔ یہ مشورہ ہے آپ کو۔ اور اگر آپ مدینہ منورہ سے آنا ہے، ہوٹل سے آپ چادریں پہن کر مقام ذوالحلیفہ، یہاں مسجد ہے بہت بڑی، مسجد علی، بیر علی، وہاں آ جائیں آپ اور وہاں نفل پڑھ کر آپ احرام کی نیت کر لیں، یا یہیں ایئرپورٹ سے پہنیں گے یا مدینہ سے واپس۔ جب آپ مدینہ سے مکے آ رہے ہیں تو پھر بھی یہی کریں گے۔ مستحب ہے احرام سے پہلے حجامت کروا لیں۔ شریعت کے احکام بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ احرام سے پہلے میاں بیوی کا صحبت کرنا سنت ہے، مستحب ہے، تاکہ وہاں جا کر اس طرح کے خیالات نہ آئیں۔ حجامت کروا لینی چاہیے، زیر ناف بال، بغل کے بال، ناخن تیاری کر لینی چاہیے۔ غسل کرنا مستحب ہے۔ اب آپ نے 2 چادریں پہننی ہیں، ایک چادر تہبند کے طور پر آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے، اور ایک چادر آپ نے اوپر اوڑھنی ہے۔ ایک تہبند کے طور پر چادر باندھنی ہے اور ایک چادر آپ نے اوپر اوڑھنی ہے۔ پاؤں میں بند جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے، نہ آپ بوٹ پہن سکتے ہیں، نہ آپ سینڈل پہن سکتے ہیں، وہ سینڈل کہ جو پاؤں کو چھپا دے، بلکہ کیسا جوتا آپ کا ہونا چاہیے، یا تو چپل ہو یا دوسرا ایک مخصوص جوتا احرام کا ہوتا ہے، اور یہ چپل ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح کا جوتا بھی احرام کے لیے جائز ہے۔ حالت احرام میں پاؤں کی جو درمیان کی ہڈی ہے اس کا ننگا ہونا ضروری ہے، اور جو ایڑی ہے اس کا بھی ننگا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو پاؤں کی ایڑی ہے، ایڑی بھی ننگی ہو، پاؤں بھی درمیان سے ننگا ہو۔ اس لیے یہ جوتا جو تیار کیا گیا ہے یہ ہش پپی وغیرہ کا ہوتا ہے، یہ کمپنی ہے، یا یہ جوتا پہن سکتے ہو یا ہوائی چپل۔ آپ نے وضو کر کے یہ 2 رکعت پڑھنی ہے مسجد میں، بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ وقت مکروہ کون سا ہے؟ میری طرف دھیان دیں۔
فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اشراق کے وقت تک وقت مکروہ ہے۔ بالکل جب سورج سر پر ہو، زوال سے پہلے کا وقت وقت مکروہ ہے۔ مغرب سے پہلے عصر کے بعد کا وقت وقت مکروہ ہے۔ ان اوقات میں نہ یہاں نوافل جائز ہیں نہ وہاں نوافل جائز ہیں، حتیٰ کہ طواف کی نوافل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر یہ اوقات ہیں تو پھر آپ کو نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نفل ہے نا، وہ ضروری فرض نماز تو ہے نہیں، نفل ہے۔ اگر عصر کا وقت ہے تو آپ پہلے نفل پڑھ لیں، چونکہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں، پھر فرض پڑھیں۔ فرض پڑھ کے نفل نہ پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، سر ڈھانپ کے پڑھیں، اور پھر آپ سر سے کپڑا اتاریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یا اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما، اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ عربی نہیں یاد ہو سکتی تو اردو میں یاد کر سکتے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یا اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، اس کو میرے لیے آسان فرما، اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اور اب سر سے کپڑا ہٹا کر پڑھیں تلبیہ، میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں، اللہ خوش ہوں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ نیت اور تلبیہ پڑھے بغیر آپ کا احرام نہیں ہوگا۔ زبان سے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، ہر مرد کا ضروری ہے، ہر عورت کا ضروری ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب اس احرام کے بعد احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو گئی۔ احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو گئی۔ ایک عمومی پابندیاں ہیں، اس سرزمین حرم حج کے ایام عمرے میں عمومی پابندیاں وہ تو 3 ہیں، قرآن نے وہ 3 پابندیوں کا ذکر کیا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ لا رفث، شہوت انگیز باتیں نہیں کرنی حالت احرام۔ صرف باتیں نہیں، جذبات ابھارنے والی چیزیں نہ بولنی ہیں نہ دیکھنی ہیں۔ دیکھنا بھی رفث میں شامل ہے۔ آج کل موبائل، ٹچ موبائل ہاتھوں میں ہوتے، فیس بک کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا۔ افسوس ہے کہ جو وقت ہمارا اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے وہ ہمارا وقت گزرتا ہے فیس بک پر، وہ ہمارا وقت گزرتا ہے ٹویٹر پر، وہ ہمارا وقت گزرتا ہے پتہ نہیں کس کس پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر، اور پتہ نہیں کس کس پر گزرتا ہے۔ اللہ نے جامع ایک جملہ بولا ہے کہ بے حیائیوں والی چیزوں سے دور رہو۔ حتیٰ کہ میاں بیوی عمرے حج پہ جا رہی ہیں تو وہ بھی حالت احرام میں ایک دوسرے کے ساتھ زوجیت کے تعلق والی باتیں نہ کریں، ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے جذبات برانگیختہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ احرام توڑ بیٹھو۔ اگر میاں بیوی حقوق زوجیت حالت احرام میں ادا کر دیں تو عمرہ ختم۔ اگر حج کا احرام ہے تو حج ختم، اگلے سال پھر حج فرض ہو جائے گا، دوبارہ جانا پڑے گا۔ تو پہلی پابندی ہے فلا رفث، شہوت کی کوئی بات یا کوئی کام نہ کریں۔ اپنی نظر، اپنے خیالات پر پابندی لگائیں۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ میرا اللہ میں قربان جاؤں،
وہاں دنیا جہان کا حسن جمع ہے، اوئے گوریاں بھی ہیں، کالیاں بھی ہیں، امریکہ، یورپ، ملیشیا، انڈونیشیا، دنیا تک کوئی خطہ ایسا نہیں کہ وہاں سے خواتین نہ آئی ہوئی ہوں۔ تو اللہ نے پہلے نظروں پر تالے لگا دیا، خبردار ولا رفث۔ دوسری پابندی ہے ولا فسوق، ہر طرح کے گناہ سے بچے، کوئی گناہ نہ ہوا، اور یہ طے کر کے جائیں کہ میرا حج گناہ فری ہوگا، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب جو گناہ ہو سکتا ہے اس کی گناہوں کی فہرست دماغ میں رکھیں۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، میں سفر میں جھوٹ نہیں بولوں۔ دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، میں گناہ نہیں کروں۔ غیبت کرنا بھی گناہ ہے، میں کسی کی غیبت نہیں کروں، ورنہ تو وہاں غیبتیں ہی چلتی رہتی، خاص طور پر جب رشتہ دار ساتھ ہوں تو وہاں ٹائم سارا فری ہوتا ہے، سارا میرا چاچا ایسا، میرا تایا ایسا، میرا فلاں ایسا، میرا فلاں ایسا، میرے بچہ ایسا، میری بچی ایسی، میرے سسرال ایسے، میرے بچے کے سسرال ایسے، میری بچی کے سسرال ایسے۔ تو ان غیبتوں سے بچنا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق۔ وہاں پاکستانی کئی گناہ کرتے ہیں اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، گناہ اور ثواب سمجھ کر۔ ہماری جوتی کو پہن کے لے گیا، کوئی ساری جوتی پا گیا، صحیح اور پاتی بنے کہیں، لو بھائی اور خدا کا خوف کرو بھائی، کوئی تمہاری جوتی اگر پہن گیا وہ گناہگار ہوا تو تم بھی گناہ کرو گے۔ پرائی چیز اٹھا لینا، بغیر اجازت کی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ گناہ ہم سے عام ہوتے ہیں۔ ہم پاکستانی رگ و ریشے میں ہمارے بددیانتی اور خیانت رچی ہوئی، وہاں پر شرمندگی ہوتی ہے ہمیں بسا اوقات، چیز دیکھتے دیکھتے جیب میں ڈال لی، پیسے کوئی نہیں دیے۔ بہت سارے ہمارا ناک وہ ڈبو دیتے، بھیک مانگ رہے ہوتے، حج کے پہ جا کے بھیک مانگنا شروع کر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کمانے کے لیے آیا، پیسہ بنانے کے لیے آیا، بھیک مانگنا شروع کر۔ نہیں بھائی، فلا رفث ولا فسوق۔ اور تیسری پابندی ہے ولا جدال فی الحج۔ آپ عجمی ہیں، وہ عربی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، وہ انڈین ہیں، آپ بر صغیر کے ہیں، وہ افریقن ہیں، آپ جناب گورے ہیں، وہ کالے ہیں، آپ گندم بونی رنگ کے ہیں، وہ گورے ہیں، مزاج مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہیں، کمرہ ایک ہے، ایک دیہاتی ہے، ایک شہری ہے، ایک چاہتا ہے لائٹ بند رہے، دوسرا چاہتا ہے لائٹ جلی رہے، ایک کہتا ہے پنکھا چلاؤ، دوسرا کہتا ہے پنکھا بند کرو، ایک کہتا ہے پنکھا بھی بند کرو، دوسرا کہتا ہے اے سی چلاؤ۔ تو مزاج چونکہ مختلف ہیں، لڑائی کا خطرہ ہے، اللہ نے پابندی لگا دی، جھگڑنا نہیں تم نے۔ حج نام ہے برداشت اور حوصلہ پیدا کرنے کا، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، غصہ پی جاؤ، دباؤ۔ یہ دراصل ٹریننگ کروائی ہے اللہ نے حج کے ذریعے، آنے والی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ لڑا کے ہو تو وہاں سے سلجھو جو بن کے آؤ، بات بات پہ بھڑک اٹھتے ہو تو وہاں سے تحمل سیکھ کے آؤ، حسن پرست ہو تو وہاں سے حوصلہ سیکھ کے آؤ، گناہوں کے رسی آؤ تو گناہ چھوڑنا سیکھ کے آؤ۔ یہ پابندیاں حج میں، عمرے میں۔ اور یاد رکھو وہاں گناہ کرنا، اس کی پکڑ یہاں کے گناہ سے زیادہ ہے۔ جیسے وہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک عمل کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے حرم مکہ، تو گناہ بھی ایسے، گناہ بھی ایسے، ایک جوتی چرانے کا گناہ 1,00,000 جوتیوں کے برابر ہے۔ اور ویسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبیوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں نے ان پر لعنت کی۔ ان 3 میں سے ایک ہے ملحد فی الحرم، حدود حرم میں گناہ کرنے والا، دین کو چھوڑنے والا، دین کو بدلنے والا، ملحد فی الحرم۔ تو وہاں گناہ کی پکڑ بڑی۔ حالت احرام میں چند پابندیاں آپ کی اور ہیں۔ مردوں کے لیے میں پہلے جو
پابندیاں مردوں کی ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ مردوں کے لیے پابندی پہلی یہ ہے کہ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے حالت احرام۔ آپ حالت احرام میں سر نہیں ڈھانپ سکتے، آپ حالت احرام میں موزے اور جرابے نہیں پہن سکتے، آپ حالت احرام میں اپنا منہ نہیں ڈھانپ سکتے، کسی کو تکلیف ہے تو ماسک لگانے کی گنجائش ہے، آپ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، پہلے لگا لیں، پہلے لگانا سنت ہے، جب آپ نے احرام کی چادریں پہنی ہیں تو سنت ہے کہ خوشبو لگا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی تھی، جب احرام شروع ہو گیا آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب آپ خوشبوئی صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے، آپ خوشبودار ٹشو بھی استعمال نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، حجامت نہیں کروا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، بال کھینچ بھی نہیں سکتے، حالت احرام کے اندر مکھی بھی نہیں مار سکتے آپ، مچھر بھی نہیں مار سکتے آپ، شکار بھی نہیں کر سکتے آپ، سوائے موذی جانوروں بچھو کو مارنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، سانپ کو مارنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ یہ پابندیاں۔ اب آپ کا سفر شروع ہوا ہے، آپ حالت احرام میں ہیں، عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں، فلائٹ میں ہیں، اب آپ کا ایک وظیفہ ہونا چاہیے، جہاز اوپر جائے جہاز نیچے آئے، آپ جہاز کے اوپر بیٹھیں تو کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ اور مرد اونچی آواز سے پڑھیں۔ عورتوں کے لیے احرام کیا ہے؟ مردوں کی تو بات آ گئی، خواتین بھی تو آئی ہوئی۔ عورتوں کا احرام کوئی مقرر نہیں ہے، یہ کنسیپٹ ہے جو لوگوں کے دماغوں کے اندر کہ ان کا عبایا یا فلاں چیز ان کا احرام ہے، یہ کوئی نہیں۔ ان کا احرام ان کے سلے ہوئے کپڑوں میں، وہ سلے ہوئے کپڑے، بند جوتا پہن سکتی ہیں، سر پہ دوپٹہ پہنے، وہ ان کا ایک احرام ہے صرف کہ ان کے چہرے کے ساتھ کپڑا، نقاب، برقع ٹچ نہ کرے، بس یہ ان کے احرام کی پابندی۔ خوشبو وغیرہ وہ بھی نہیں لگا سکتی، بال وہ بھی نہیں کاٹ سکتی، حجامت وہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ہم نے تصویر دے دی، خواتین دیکھ لیں، چھجے والی ٹوپی استعمال کریں۔ اور حجاب یہ تو حرم حل دونوں کا فریضہ ہے۔ مسلمان عورت کے لیے اللہ نے پردہ لکھا ہے، پردہ رکھا ہے، میرا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہاں اس کی زیادہ پابندی ہے۔ کچھ جاہلوں کا یہ تصور ہے کہ اللہ دے گھر کی یہاں پردہ، یہ تصور مشرکین مکہ سے آیا۔ مشرکین مکہ کا تصور یہ تھا کہ گناہ والے کپڑے اللہ کے گھر میں کیا کپڑے پہننے، وہ ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کا طواف ننگے ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے حج میں اصلاحات فرمائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنا کے بھیجا اور وہاں اعلان کروایا، اللہ یطوفن بالبیت عریان ولا مشرک، آئندہ سال سے کوئی بیت اللہ کا نہ ننگے طواف کرے گا نہ کوئی مشرک طواف کرے گا۔ پابندیاں لگا دی۔ پھر آپ خود تشریف لائے، جب تک ننگے طواف ہو رہے تھے حضور نے طواف نہیں کیا، حج پہ نہیں آیا، آپ نے لیٹ اس وجہ سے کیا حج، تاکہ یہ بے حیائی بند ہو جائے۔ تو بابا ان خواتین کو یہ مسئلہ بتاؤ کہ وہاں بھی پردہ پردہ ہے، یہاں بھی پردہ پردہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پردہ ختم ہو، صرف یہ ہے کہ چہرے کو حالت احرام میں کپڑا ٹچ نہ کرے۔ تو یہ ایک پہ ہم نے کراس لگایا ہوا ہے، ایک کے اوپر ٹک مارک لگایا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ملتان سے ایسی کیپس مل جاتی ہیں کہ ان کیپ کے اوپر نقاب ڈال دیا جاتا ہے تو کپڑا چہرے کو ٹچ نہیں کرتا۔ حضرت عمرے کا پہلا رکن احرام، دوسرا ہے بیت اللہ کا طواف۔ حرم میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، مکہ پہنچ جائیں گے، آپ اپنے ہوٹل پر سامان رکھیں، راستے میں نمازوں کا اہتمام کریں،
اب مکہ مکرمہ آپ پہنچ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو ندامت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو، عظمت مکہ کی دل کے اندر ہو، تو اس تصور کے ساتھ کہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے گھمایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ آپ داخل ہوں حدود حرم میں، مسجد حرام میں، گیٹ نمبر دیکھ لیں آپ کس گیٹ سے داخل ہوئے۔ آج کل طواف کے لیے 3-4 منزلیں ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ جو زمینی منزل ہے اس میں تو صرف عمرے والے کو جانے دیتے ہیں جو حالت احرام میں، عام کپڑوں میں طواف دوسری منزل پر، تیسری منزل پر، چوتھی منزل پر ہوتا ہے، ایک منزل ویل چیئرز کے لیے مختص ہے۔ آپ نے طواف کرنا ہے، طواف میں چند چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو گیٹ نمبر دیکھ لیں تاکہ اسی گیٹ سے پھر واپس آئیں، خاص طور پر جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ آپ جوتے کے لیے یہاں سے تھیلا لے جائیں تاکہ حرم میں گندگی نہ پھیلے، آپ اپنا جوتا تھیلے میں رکھیں، اور وہاں ریک پڑے ہوتے ہیں جوتے کے، اس پر نمبر درج ہوتے ہیں، آپ نمبر بھی نوٹ کر لیں کہ کس ریک میں جوتا رکھ رہے ہیں، چونکہ آپ کو عمرہ کرنے میں گھنٹہ، 1.5، 2، 2.5، بعض اوقات 3 گھنٹے لگتے ہیں، تو واپس آئیں تو وہاں سے اپنا جوتا اٹھا سکیں۔ عام طور پر جوتے وہاں اٹھاتا کوئی نہیں ہے، گم ہو جاتے ہیں، رکھتا آدمی کہیں ہے، بھول جاتا ہے رکھ کر کے کہاں رکھے۔ اب آپ نظریں زمین کی طرف کرتے ہوئے آپ کعبۃ اللہ کی طرف جائیں، جہاں محسوس کریں کہ کعبہ سامنے ہے اور نظر آ رہا ہے، وہاں راستے سے ہٹ کر، راستے پہ نہیں بیٹھنا، نہ کوئی بیٹھنے دے گا، دوسروں کو تکلیف ہوگی، راستے سے ہٹ کر بیٹھ جائے اور بیت اللہ پہ ٹک ٹکی باندھ کر نظریں جما کر اللہ سے دعائیں مانگ لیں، یہاں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو دعائیں مانگیں، کچھ دعائیں آپ بھول جائیں گے، فرط جذبات میں آدمی بہت کچھ بھول جاتا ہے، بعد میں آتا ہے ہائے کاش یہ بھی دعا مانگ لیتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب دعا مانگے تو اللہ میں سے یہ کہیں یا اللہ اس سفر میں جو دعائیں مانگوں میری قبول۔ دعا سے فارغ ہو کر اب آپ نے طواف کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ بیت اللہ میں گھسے ہیں وہی طواف شروع کر دیں، نہیں، طواف کے لیے چند احکام ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ پہلا تو یہ کہ آپ باوضو، بغیر وضو طواف نہیں ہوگا، وضو طواف کا واجب ہے۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کیا کریں؟ آخر انسان ہے، وضو ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ 4 چکر ہو چکے، وضو ٹوٹ گیا، جائیں وضو بنائیں، وضو بنا کر آ کر جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے پورا کر لیں۔ اگر 4 چکروں سے کم آپ کے چکر ہوئے ہیں، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اثر نو طواف کریں، مڑ منڈوں، پھر سے طواف شروع کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ وضو، دوسری بات یہ ہے کہ طواف میں احرام ہو، عمرے کے طواف مستحب ہے کہ آپ کندھا ننگا کر لیں، اس کو استباء کہتے ہیں، استباء کی شکل دکھاتے ہوگا یہ ہے استباء، استباء اس کو کہتے ہیں کہ آپ دایاں کندھا ننگا کریں، احرام دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالیں، چادریں ایک دھوتی کے طور پہ باندھنی ہے، اور یہ بھی سیکھ کے جائیں، نئی نسل کو چادریں باندھنا نہیں آتا، کئی ننگے ہوئے پھرتے ہیں، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں، گناہ گار کرتے ہیں۔ اور یہ استباء کرے، پھر آپ حجر بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، کونے دکھائیں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں جی،
یہ دیکھ رہے ہیں آپ حجر اسود کا کونا ہے، یہاں سے طواف شروع کریں گے، آگے چلیں گے، دو کونے ہیں جن کے ساتھ حقیم ہے، یہ آپ کو پورا نظر آ رہا ہے۔ یہ طواف کی ابتدا انتہا آپ دیکھ رہے ہیں، طواف کی ابتدا انتہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا رش میں کہ یہاں سے طواف کی ابتدا انتہا ہے، یہاں پہ حجر اسود ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں، وہاں انہوں نے ایک سبز لائٹ لگائی ہوئی ہے، کناروں کے اوپر ہر منزل پہ سبز لائٹ ہے، وہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود سے جو پہلا کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ بس ٹھہر جائے، حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، گرین لائٹ دیکھ لیں۔ اور کیسے طواف شروع کرنا ہے کہ حجر اسود کے سامنے آنا ہے، اگر اللہ آپ کو موقع دے دے، آپ کی کرامت کا صدور ہو، پھر تو حجر اسود کو ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیں اور پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ، اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دے اگر حجر اسود سے دور ہے۔ یعنی آپ آئیں اور کونے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے بائیں کندھے کی سیدھ میں حجر اسود ہے، یوں مڑیں، مڑ کر ہاتھ اٹھائیں، جیسے نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس سے اوپر، کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھائیں، کانوں کی لو کے برابر، اور یہ جملے پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والسلام۔ آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگ سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں مانگ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کرتے رہیں، یہ مقبول جگہ ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ حجر اسود سے جو پہلا کونا ہے یہ رکن یمانی کہلاتا ہے، اس میں آپ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ساتھ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 70 نبیوں نے یہ دعا یہاں پڑھی۔ تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حجر اسود پر پہنچ گئے، ایک چکر، پھر اسی طرح دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، 7 چکر 8 سلاموں کے ساتھ ہوں گے، 8 بار سلام ہوں گے، اور ہر چکر پر یہی پڑھیں گے بسم اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ، اور ہاتھ کو چھوئیں۔ اس کے بعد آپ نے عمرے کا کہ جو میں احکام بتائے، احرام، بیت اللہ کا طواف، تیسری چیز ہے صفا مروہ کی سعی، ہو سکے موقع ملے مستحب ہے ملتزم پر آ کر دعا مانگیں اور زمزم کا پانی پئیں صفا مروہ کی سعی سے پہلے۔ یہ ملتزم کہتے ہیں بیت اللہ کی چوکٹ کو، یہ لکھا ہوا ہے ملتزم، اس کو پکڑ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، لیکن حالت احرام میں آپ غلاف کو، حجر اسود کو نہ چھوئیں، خوشبو لگی ہوتی ہے اور آپ نے خوشبو استعمال نہیں کرنی۔ راستے میں اب زمزم کا کنواں تو اب انہوں نے بند کر دیا ہے، لیکن زمزم آپ کو کولروں میں مل جائے گا، زمزم کا پانی بھی پی لیں۔ تیسرا کام آپ نے کرنا ہے صفا مروہ کی سعی۔ صفا ایک پہاڑی ہے، اچھا 2 رکعت نماز نفل طواف کی واجب ہے، افضل ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر ہو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی،
لیکن حج کے دنوں میں رش بہت ہوتا ہے، تو اس کو کہیں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، حرم میں کہیں بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت مکروہ نہ ہو۔ وقت مکروہ ہے اس کو ڈیلے کر دیں، صفا مروہ کی سعی کریں، فارغ ہو کر آپ پھر 2 رکعت پڑھیں، لیکن یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ آپ صفا پہاڑی پر آئے، یہاں بھی آپ کو باوضو ہونا چاہیے، وضو سنت۔ اگر آپ کا عذر نہیں ہے تو پیدل صفا مروہ، اگر کوئی بوڑھا ہے، مریض ہے، تو سواری استعمال کرنے کی، ویل چیئر استعمال کرنے کی اجازت۔ بغیر عذر کے اگر کوئی صفا مروہ کی سعی سواری پہ کرتا ہے تو دم لازم آ جاتا ہے، یہی حکم بیت اللہ کے طواف کا ہے۔ تو یہ صفا پہاڑی ہے جی، اس کے اوپر آنا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اسی طرح دعا پڑھنی ہے، ہاتھ کو چومنا ہے اور دعا مانگنی ہے اللہ سے، پڑھنا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اگر آیت پڑھ سکے اللہ سے دعا مانگیں، مروہ کی طرف چل پڑیں، تھوڑا سا پہاڑ پہ ضرور چڑھیں، اب مروہ کی طرف چل پڑیں۔ درمیان میں دو سب ستون ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، سب ستون وہ نظر آ رہے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے، ان کے درمیان مرد حضرات ذرا تیز رفتاری کے ساتھ چلیں، ان کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ مروہ تک جائیں گے 1 چکر، تھوڑا سا مروہ پہ چڑھیں، پھر صفا واپس آئیں، مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، پھر صفا پہ آئے، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، مروہ پہ 7واں چکر آپ کا پورا ہوگا۔ یہاں آپ دعا مانگ رہے تسلی کے ساتھ۔ اب حضرت عمرے کا ایک حکم باقی ہے، وہ یہ ہے کہ سر مڑوا لیں مرد حضرات، یا بال کتروا لیں۔ حلق افضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا، 3 مرتبہ دعا دی حلق کروانے والے کو، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حلق کروانے والے پر رحم فرما۔ ایک بار بال کتروانے والے، بال کتنا کتروانا ہے؟ خواتین کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کینچی کے ساتھ کاٹ لیں، 1/4 سر کے خواتین، یہ لٹ اپنی کٹھی کر لیں گی، اس میں آخر میں انگلی کے پورے کے برابر، یہ پورا ہے انگلی کا، یہ انگلی کا پورا ہے، اتنے بال انگلی کے ساتھ لپیٹ کر کینچی کے ساتھ کاٹ لیں گے۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، جائیں غسل کریں، کپڑے پہن لیں، اب جو پابندیاں لگی تھیں وہ ساری دور ہو گئی۔ حضرت یہ ہو گیا آپ کا عمرہ۔ تو یہ عمرے کے کو میں دوبارہ خلاصہ بیان کروں، 4 احکام ہیں۔ پہلا حکم احرام، دوسرا بیت اللہ کا طواف، تیسرا صفا مروہ کی سعی، چوتھا حلق یا قصر۔ ان 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ میرا خیال میں اس سے آسان شاید کوئی اور طریقہ نہ ہو سمجھانے کا، جس طریقے سے میں آپ کو عمرہ حج سمجھا رہا ہوں۔ حضرت اس کے بعد آپ حرم میں رہیں گے، آپ کا کوئی کام نہیں وہاں سوائے اس کے کہ آپ عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، خواتین حجاب پردے کا اہتمام کریں، کوشش کریں اگر آپ کی رہائش بہت دور نہیں ہے تو نماز حرم مکہ میں ادا کریں، دور ہے تو کم از کم یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں نماز ادا کریں، کوشش کریں کہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت تو آپ کا گزر جائے حرم میں۔ وہاں ایسی عبادت جو کہیں اور نہیں ہے طواف ہے، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ خواتین کو تو نیچے جانے کی بھی اجازت ہے، کپڑوں میں طواف کریں، اسی طرح طواف کا طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے۔ صفا مروہ کی سعی عمرے میں ہوتی، صرف آپ طواف کرتے رہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، حجر اسود کے بوسے کی اگر بغیر کسی کو تکلیف دیے مل سکتا ہے تو ہم بوسہ بھی دیں، ملتزم پہ دعا بھی کریں، غلاف کعبہ پکڑ کر بھی دعائیں کریں۔ آپ کے پاس بہت سا وقت ہوگا، فارغ اوقات میں آپ نماز قضا، اپنی قضا نمازیں وہاں پوری کریں، زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں،
زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھیں، مصروف رکھیں، اپنی غذا خوراک ٹھیک استعمال کریں، پیسے کی بچت نہ کریں، کمزوری ہو گئی تو آپ سے احکام ادا نہیں ہوں گے، وہاں 1 روپیہ خرچ کرنا 1,00,000 روپے خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ فقر کو بھی دور کرتے ہیں، گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں، رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اب آپ کے حج کے ایام آ جائیں، حج کے ایام آ جائیں گے۔ حج کیا ہے؟ 5 دن حج کے ہیں، 6ٹا اختیاری، 5 دن لازمی، اور حج نام ہے 5 مقامات پر 7 مخصوص اعمال کا نام حج ہے۔ یہ پورے حج کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دن کتنے ہوں گے؟ 5 یا 6 دن میں۔ جگہیں کتنی ہیں جہاں ہم نے جانا ہے؟ 5 مقامات پر اعمال کتنے ہیں؟ 7۔ یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو حج سمجھ میں آ گیا۔ 5 مقامات پر 7 مخصوص اعمال کا نام حج ہے، 5 یا 6 دنوں میں۔ مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 مسجد حرام یعنی کعبہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 مینا، نمبر 4 مزدلفہ، نمبر 5 عرفات۔ یہ ہیں جی 5 مقامات، اور 7 ہیں اعمال: طواف، صفا مروہ کی سعی، مینا میں رمی، قربانی، رمی سے مراد کنکریاں مارنا، میں تفصیل عرض کروں گا، ابھی خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ رمی، قربانی، سر مڑوانا، حلق، اور مزدلفہ میں وقوف، عرفات میں بڑا وقوف، مزدلفہ میں چھوٹا وقوف ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ 7 اعمال ہیں، 5 جگہیں ہیں، 5 یا 6 دن ہیں۔ اب یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اب میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ حج کا پہلا دن ہے، حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحج۔ آپ کو وہ 7 کو لے جائیں گے مینا۔ سنت 8 کو فجر کی نماز کے بعد مینا جانا۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو احرام پہننا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے پہلے آپ نے عمرے کا احرام پہنا، حجامت وجامت کروا لے، حج کی تیاری کر لے۔ مکہ میں اپنے ہوٹل سے یہ احرام پہننا ہے، کہیں نہیں جانا۔ آپ نے احرام پہننا ہے، اسی طرح 2 چادریں پہننی، اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ حج میں ایک صفا مروہ کی سعی لازمی ہے۔ آپ کو یہ اختیار اور سہولت ہے، اگر آپ چاہیں تو مینا جانے سے پہلے ایک نفلی طواف کریں احرام کے ساتھ، اور حج کی سعی کی نیت سے صفا مروہ کی سعی پہلے کر لیں۔ سعی کا طریقہ، صفا مروہ کی سعی کا طریقہ وہی ہے جو میں عمرے میں بتا چکا ہوں، بڑا آسان۔ اس وقت رش ہوگا جب آپ حج کے احکام 10 ذی الحجہ کو واپس آئیں گے، تو آج آپ پہلے ہی صفا مروہ کی سعی کر سکیں، اور اگر نہ بھی کریں تو آپ احرام پہن کر 8 ذی الحجہ کو مینا چلے جائیں۔ پہلا دن 8 ذی الحج مینا ہے۔ مینا میں کیا کرنا ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ وہاں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ رات وہاں گزارنی ہے، فجر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، لیکن آپ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو مسجد میں جانا ہوگا۔ ہاں، جن کا خیمہ مسجد خیف، مسجد ایک ہی ہے وہاں، مسجد خیف اس کو کہتے ہیں، مسجد خیف کے قریب ہے، ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے۔ اپنے اپنے خیموں میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر آپ کو مکہ مکرمہ آئے ہوئے 15 دن گزر گئے تو آپ مینا میں پوری نماز پڑھیں گے، عرفات میں پوری پڑھیں گے، مزدلفہ میں پوری پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے 14 دن یا 14 دن سے کم ہیں، آپ
اب آپ مینا میں قصر پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے. اگر آپ امام ہیں تو 2 رکعتیں پڑھائیں گے. سفر کی رعایت قصر. کچھ لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ جی مینا میں عرفات میں بس 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 رکعتیں پڑھنی ہی نہیں. یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، ہم احناف ہیں، ہمارا مسلک نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں آپ کس امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں. مینا میں اور کوئی کام نہیں ہے، ذکر اللہ کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، باقی اور کچھ نہیں کرنا، صرف یہاں نمازیں پڑھنی. یہ پہلا دن ہے، کون سا؟ 8 ذی الحج. اب اگلا دن آ گیا 9 ذی الحج. 9 ذی الحج صبح غسل کر لیں، یہ غسل مستحب ہے. اور اس 9 ذی الحج کو آپ نے حج کا رکن اعظم بجا لانا ہے. اور حج کا رکن اعظم اور بڑا فرض ہے وقوف عرفات، عرفات کا وقوف، عرفات میں ٹھہرنا. یہ بڑا رکن ہے. آپ کو گاڑیاں لے جائیں گی 8 کی رات. سنت تو 8 والے دن صبح جانا ہے، 9، 8 تو گزر گئے نا، 9 صبح نماز مینا میں پڑھ کے جانا ہے. لیکن آپ کو ان کی گاڑیاں لے جائیں گی کب؟ 8 کو شام. کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں. حضرت آپ وہاں پر تشریف لے جائیں اور تشریف لے جا کر آپ نے 8 ذی الحج کو خیمے میں چلے جانا ہے. آپ کو وہاں خیمہ ملے گا. جی ہے جی، ہاں 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو. 9 ذی الحج کو جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، ظہر کی نماز کے وقت سے وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ حج اصل آج حج کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج والعرفہ، حج تو عرفے کا نام ہے، 9 ذی الحج کا نام ہے، مقام عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. نماز ظہر اور عصر اگر مسجد نمرہ میں ادا کریں تو ظہر عصر اکٹھے ظہر کے وقت میں امام پڑھائیں گے. اگر آپ خیمے میں ادا کر رہے ہیں، یہ مسئلہ بھی وہاں چونکہ اختلافی ہے، ہر کسی کا اپنا مسلک ہے، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں نہ چھیڑے. تو ہم ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں پڑھیں گے. اور ظہر پڑھ کر آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، اوراد میں مشغول ہو جائیں، اذکار میں مشغول ہو جائیں. آج کے دن آپ 4تھا کلمہ پڑھیں کثرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 3 کلمہ پڑھیں. کچھ دیر دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حاجی کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں. اس دن شیطان رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، وہ اپنے سر پہ خاک چھانتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ذلیل اور رسوا ہو گیا، میری محنت برباد ہو گئی، میں نے سارا سال محنت کی. آج اللہ نے حاجی کو بھی معاف کر دیا اور حاجی نے جس کے لیے دعا مانگی اس کو بھی معاف کر دیا. یہ اللہ کے عشق کی جگہ ہے. لیکن آپ حدود عرفات کے اندر رہیں، وہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے بدایہ عرفات، عرفات سٹارٹ ہیئر، اور جہاں ختم ہوتی ہیں وہ بھی لگی ہوئی. یہ نہایہ عرفات. ان کے بیچ میں آپ رہیں، آپ کے خیمے ٹھیک لگے ہوں گے وہاں عرفات میں. یہ حج کا فرض ہے. اگر کوئی عرفات میں نہ جائے اس کا حج نہیں ہوتا. کوئی بیمار ہے، کوئی مر رہا ہے، تو دن میں رات میں اس کا عرفات سے گزروا دینا بھی ضروری ہے. کم از کم اس کو گزروا دو.
اس لیے ہسپتال عرفات میں انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو عرفات کی حدود میں اس کو داخل کر دیں۔ حج کے فرض 3 ہیں صرف، پہلا فرض احرام، دوسرا یہاں عرفات میں ٹھہرنا، تیسرا طواف زیارہ، یہ 3 فرض ہیں۔ بھائیوں، آج غروب آفتاب تک ہم نے یہاں رہنا ہے، عصر پڑھ کر ذرا الہا و زاری میں اضافہ ہو جائے۔ ایک دعاؤں کی کتاب ہے مناجات مقبول، میرا مشورہ ہے وہ لے جاؤ، علماء بیٹھے ہیں، الحزب العظم لے جاؤ، اس کی ساری دعائیں وہاں پڑھو، اللہ کے نبی کی ہر طرح کی دعائیں، ہر بھلائی اس میں مانگی گئی۔ یہ حج کے دنوں میں موبائل شوبائل فیس بک ان کو دور رکھ دینا، خام خواہ بد نظری ہوگی نہ، آدمی غیر ارادی طور پر بھی ایسے مناظر دیکھ لیتا ہے جو گناہ والے ہوتے۔ غروب آفتاب ہوگا، آج مغرب یہاں نہیں پڑھیں گے، شریعت کا حکم ہے۔ اب ہم نے جانا ہے مزدلفہ، یہ مینا اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے، یہاں ایک پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں مشعر الحرام۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ یہاں حضرت ہم پہنچیں گے مغرب کے بعد، جب چلیں گے تو کوئی پہنچے گا 9 بجے، کوئی پہنچے گا 10 بجے، پہلے زمانے میں تو 3 بھی بج جاتے تھے، 4 بھی بج جاتے تھے، اب اچھی سہولتیں ہو گئی۔ اب جب بھی پہنچے مزدلفہ میں، یہاں کوئی خیمہ نہیں ہوگا، چٹیل میدان ہوگا۔ چند کام کرنے ہیں، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں آتے ہی وضو کرنا ہے، اور وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اکٹھے پڑھیں، ہر کسی اپنی اپنی جماعت کروائے، ایک اذان اور 2 اقامت ہے، ایسے ہے نا، ایک اقامت، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، یعنی اذان دیں گے اور پھر پہلے مغرب کی اقامت کہہ کے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، اور پھر عشاء کے 2 فرض پڑھیں گے، اگر مسافر نہیں ہیں تو پھر 4 فرض پڑھیں گے، مسئلہ میں پہلے بتا چکا، وتر پڑھیں گے، رات یہیں ٹھہرنا ہے جی، عرش محمدی پہ سونا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ مزدلفہ سے آپ نے کنکریاں چننی ہیں، جمرات پر مارنے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے یہیں سے کنکریاں چننی ہیں، اس لیے تھیلیاں ساتھ بنوا کے لے جائیں۔ یہ جو چیزیں آپ نے ساتھ لے جانی ہیں اس کو نوٹ کر لیں، کپڑے کی ایک تھیلی بنوا کے لے جائیں۔ کتنی کنکریاں چننی ہیں؟ کم از کم 49، چونکہ 10 کو آپ کو 7 کنکریوں کی ضرورت ہے، 11 کو 21 کی ضرورت ہے، 12 کو بھی 21 کی ضرورت ہے، کتنی ہو گئی؟ 49۔ اور اگر آپ 13 کو وہاں کنکریاں مارنا چاہیں تو 7 اور بھی لے لیں، پھر 56 کنکریوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو یہ کنکریاں گٹھلی کے برابر، بیر کی گٹھلی کے برابر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر سال یہاں سے کنکریاں حاجی لاکھوں حاجی اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتی۔ رات یہاں گزارنی، یہاں کے 2 واجب ہیں، ایک رات گزارنا واجب ہے، اور ایک فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر تھوڑی دیر یہاں کا وقوف لازم ہے، واجب ہے، اس کو چھوٹا وقوف کہتے ہیں، وقوف مزدلفہ۔ اگر کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تو وہ رات کو جا سکتا ہے، اس کو یہ رعایت ہے۔ عورتیں رش میں ان کے پھنسنے کا خطرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی خواتین کو، حضرت ابن عباس کے ساتھ وہ بچے تھے، رات کو مینا بھیج دیا، اس لیے معذورین کو جانے کی اجازت ہے، باقی موٹے ہٹے گھٹے وہ صحت مند لوگ وہ رات کو یہاں رہیں، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں۔ کون سا دن؟ حج کا 3را دن،
10 ذی-الحج فجر کی نماز پڑھنی ہے اور اپنی جماعت کروانی ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر تلبیہ پڑھنا ہے، تلبیہ جاری رہے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فجر کے بعد تھوڑی دیر وقوف کر کے 10-15 منٹ کا وقوف کر کے اب مینا روانہ ہونا ہے. جس مینا سے آپ گئے تھے اب وہی مینا آنا ہے. آج کا دن بڑا مصروف ترین، اہم ترین، مشکل ترین، تھکا دینے والا دن. حاجی پہ ایک بخار چڑھا ہوتا ہے، کام بہت سارے ہیں آج کے. 10 ذی الحجہ کو جیسے ہی پہنچنا ہے ہم نے اپنے خیموں میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ بڑے یہاں 3 جمرات ہیں، یہ دیکھ لیجیے 3 جمرات ہیں، ون وے راستے ہیں. اب یہاں بڑے حادثات ہوتے ہیں، اب انہوں نے اس کو 3-4 منزلہ بنا دی. ادھر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے اور راستہ ہے، ادھر سے آ رہا ہے اور راستہ ہے. بڑا سہولت کے ساتھ انہوں نے بنا دیا. ایسکیلیٹر لگے ہوئے ہیں، پیدل کے راستے ہیں. آج ایک شیطان کو، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ کہتے ہیں، یہ آخر میں ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو چل کر آ سکتا ہے، یہ دیکھیں یہ پہلا شیطان ہے، آج کراس لگا ہوا، اس کو بھی کنکریاں نہیں مارنی. یہ دوسرے کو بھی آج کنکریاں نہیں مارنی 10 ذی الحجہ کو، تیسرے کو مارنی ہے جس پہ ٹک مار کے. مسئلہ یہ ہے جو چل کے، پیدل چل کے یہاں تک آ سکتا ہے وہ اپنی کنکریاں خود مارے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھی ہے یا بوڑھا ہے. ہاں اگر کوئی بیمار ہے چل کے نہیں آ سکتا، وہ بوڑھا ہے، وہ بوڑھی ہے چل کے نہیں جا سکتا، وہ پھر اپنا کسی کو نائب بنا کر کنکریاں دے کہ میری طرف سے تم نے کنکریاں مارنی. یہاں آئیں گے. آج عید کا دن بھی ہے، 10 ذی الحجہ بھی ہے. 7 کنکریاں مارنی ہیں. کیسے؟ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، اس میں کنکری پکڑنی ہے. سامنے کھڑے ہونا ہے، تصویر دکھائیں گے، سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ دیکھیے آپ آئیں گے، آگے لوگ مار رہے ہوں گے، اجلت نہ کریں. ایک تو تھوڑا سا آگے چلیں، بالکل شروع میں رش ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے چلیں. یہ لمبی دیوار ہوگی، اس زمانے میں پلر ہوتا تھا، بڑی لمبی دیوار ہے، ادھر بھی کھڑے ہو کے مار سکتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہو کے مار سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا آگے چلیں، آخری کونے خالی ہوتے، پھر بڑھیں آپ دیوار کی طرف. اگلے لوگ 1 منٹ میں فارغ ہوتے ہیں، 7 کنکریاں ہی تو مارنی ہیں، وہ پیچھے ہٹیں گے، آپ آگے ہٹیں، دیوار کے قریب جائیں تاکہ آپ کا کنکر کسی کے سر میں نہ لگے. اب آپ کنکر لیں، دائیں انگوٹھے اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں، اور یوں پکڑ کر یوں ماریں. اور جب ماریں تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر رضاً للرحمن رغماً للشیطان رضاً للرحمن. اتنا بھی پڑھ لیں کافی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو بھی کافی ہے. اگلا جملہ رغماً للشیطان، شیطان کو میں رسوا کر رہا ہوں، رضاً للرحمن، رحمان کو میں راضی کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 گڑھے میں کنکری چلی جائے، دیوار کو نشانہ لگنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ یہ نہ کریں او میرا تو نشانہ چوک گیا، بس اندر چلی گئی، آپ کی رمی ہو گئی. یہ تو ایک علامت ہے، یہ تو ایک علامت ہے، اصل تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. آج کے دن کا پہلا کام ہو گیا. اگر آپ کسی کے نائب ہیں، یہ دیکھ لیجیے آپ دونوں طرف مار سکتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. یہ تصویر میں آپ دیکھ لیں. اچھا بھائی، پہلے اپنے مارے، پھر اس کی طرف سے ماریں جس نے آپ کو نائب بنایا. آنے کا راستہ الگ ہے، واپسی کا راستہ الگ ہے.
آج کے دن آپ نے 4 کام کرنے ہیں. کتنے؟ یاد رکھنے کے لیے میں ایک کلمہ بتاتا ہوں, اس کلمے کو یاد رکھ لیں گے, کبھی بھولے گا نہیں. رن حت. رن حت, رے سے مراد رمی. طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ وہاں بینک میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں. یہ کام ٹھیک نہیں ہے, چونکہ ان حضرات کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے, لہذا وہ تسلی سے قربانیاں کرواتے رہتے ہیں. ہم بدگمانی تو نہیں کرتے کہ وہ قربانی نہیں کرواتے, قربانی کرواتے ہیں, لیکن ترتیب ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے, ہمارے نزدیک ضروری ہے. اب کیا کریں؟ سب سے بہترین طریقہ ہے, نوجوان ہوں گے آپ کے گروپ میں, پیسے جمع کریں. اگر آپ نے گورنمنٹ کو پیسے نہیں دیے ہوئے, پیسے جمع کریں, 3-4 جوانوں کی ٹیم بنائیں. وہی مینا کے اندر ایک مجزرہ ہے, قربان گاہ ہے, وہی جانور ملتے ہیں, اونٹ بھی ملتے ہیں, بیڑے بھی ملتی ہیں, بکریاں بھی ملتی ہیں. حضرت وہ ہمت کریں اور ہمت کر کے وہاں جا کر لسٹ بنا کے لے جائیں جتنے لوگوں کی قربانی ہے. جانور خریدیں, اونٹ خریدنا ہے تو 7 کی طرف سے ایک حصہ ہو جائے گا. بکریاں خریدنی ہیں, بھیڑیں خریدیں. وہیں پر لوگ چوری پھیرنے والے موجود ہوتے ہیں, ان سے حضرت آپ چوری پھروائیں, ٹیلی فون پر, موبائل پر لوگوں کو اطلاع کریں, آپ کی قربانی ہو گئی, اور وہ حل کروا لیں. اس سے پہلے سر نہ منڈوائیں. خواتین قصر کروا لیں, مرد حضرات حل کروا لیں, وہاں جگہ بنی ہوتی ہے, موجود ہوتی ہے. تو آج کے 3 کام ہو گئے. آپ نے رمی کر لی, آپ نے قربانی کروا لی, آپ نے سر مڑوا لی. جب سر مڑوا لیا تو آپ سے احرام کی پابندیاں دور. قرآن کہتا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفْثَهُمْ. اپنی میل کچیل دھو لو, یعنی غسل کر لو, کپڑے پہن لو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اپنی منتوں کو پورا کرو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اب جا کے طواف کرو بیت اللہ کا. تو اب جب آپ نے حلق کروا لیا, یہ 3 کام کر لیے, اب آپ کپڑے پہن لیں. کپڑوں کے اپنے سوٹ مکہ سے جاتے ہوئے مینا ساتھ لے جائیے, کم از کم 1 سوٹ لے جائیے. آپ سے احرام کی پابندیاں دور ہو گئی. ایک پابندی باقی ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ طواف زیارہ نہیں کریں. باقی ساری پابندیاں دور ہو گئی. حلق قصر کروائیں. اب آپ ہمت کریں, آج کل پرسوں 3 دن میں سے کسی ایک دن بہتر ہے کہ آج کا کام آج نمٹائیں, اور آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں. پیدل کا راستہ بھی موجود ہے, گاڑیوں کا رش ہوتا ہے, وقت بہت لگ جاتا ہے. پیدل بھی آپ جا سکتے ہیں, چھپر بنے ہوئے ہیں. آپ بیت اللہ میں آئیں اور آ کر بیت اللہ کا طواف کریں. اگر طواف کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں, اگر پہلے آپ صفا مروہ کی سعی کر چکے ہیں, میں نے کہا تھا پیش کی کہ جب آپ مینا جا رہے ہیں آپ نفلی طواف کر کے سعی کر لیں تو آپ کی سعی ہو چکی. اگر آپ نے اس وقت یہ سعی نہیں کی تھی تو اب بیت اللہ کا طواف زیارہ بھی کر لیں, صفا مروہ کی سعی کر لیں. لو جی, آپ کا حج ہو گیا. اب چند واجبات باقی ہیں. آپ واپس مینا تشریف لے آئیں گے. سعی کا طریقہ وہی ہے, طواف کا طریقہ وہی ہے, بار بار دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں. اب آپ جناب دوسرے دن, یعنی مجموعی طور پر آج حج کا 4تھا دن ہے, 11 ذی الحج 4تھا دن ہے. آپ تشریف لے آئیں واپس مینا اپنے خیمے میں. آج آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں, لیکن اس کا وقت ہے زوال کے بعد, ظہر کی نماز. کل جو آپ نے ماری تھی وہ تو جب آپ آئے تھے آپ نے اسی وقت مار لی تھی, زوال کوئی ضروری نہیں تھا, وہ تو آپ 9 بجے بھی مار سکتے ہیں, 10 صبح سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن آج اور کل 11 اور 12 کو جو آپ رمی کریں گے اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ زوال سے, جیسے ظہر کا وقت ہوگا شروع ہوگا. لیکن آپ پورا دن
زوال سے غروب آفتاب تک مار سکتے ہیں. اگر رش ہے تو آپ رات کو بھی مار سکتے ہیں. جان کے خطرے کے پیش نظر آپ رات کو بھی جا سکتے ہیں, رات کو بھی مار سکتے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے 9-10 بجے جاؤ کنکریاں مار, چونکہ ان حضرات کے نزدیک رش سے بچنے کے لیے اس کی اجازت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے شب مارنا شروع کریں. لیکن چاروں اماموں میں سے یہ کسی کا مذہب نہیں ہے, اس لیے آپ احتیاط کیجیے, اپنا حج خراب نہ کیجیے. آپ تشریف لے جائیں زوال کے بعد, جب موقع ہے 4 بجے چلے جائیں, 5 بجے چلے جائیں, 6 بجے چلے جائیں, اور جا کر کنکریاں ماریں. پہلے 7 کنکریاں چھوٹے ستون کو, چھوٹے شیطان کو, پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں, پھر اس سے بڑے کو جس کو پہلے کل آپ نے مارا تھا, اور یہاں کھڑے ہو کر آپ دعا بھی کریں. جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے اس کے بعد دعا کرنی ہے. پہلی کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے, دعا نہیں ہے. دوسرے کے بعد رمی کرنی ہے, دعا نہیں ہے. تیسرے کے بعد آپ نے رمی نہیں کرنی, قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی. اسی طرح انگوٹھے شہادت کی انگلی میں کنکر پکڑنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزن للرحمن مار دینا ہے. دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں. اب آپ شیطانوں کو کنکریاں مار چکے جی, واپس خیمے میں آ جائیں. اب حج کا 5واں دن 12 ذی الحج, اس میں بھی سیم یہی عمل دہرانا ہے. زوال کے بعد کنکریاں مارنی, آنا ہے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی, اور کنکریاں مار کر اب آپ اپنا سامان اٹھائیں, مکے بھی جا سکیں. غروب آفتاب سے پہلے پہلے مکے چلے جاؤ. یہ جمرات دیکھ لیں ذرا, یہ اوپر یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں, یہ وہ دیوار ہوگی جس پر آپ پھینکیں گے کنکریاں. یہ حج کا خلاصہ آ گیا. یہ حضرت آپ مکے آ سکتے ہیں, اور اگر آپ عزیمت پہ عمل کرنا چاہیں, قرآن نے کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى. اگر کوئی 2 دن مار کر جلدی آنا چاہے تو مکے آ جائے, کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی دیر سے آنا چاہے تو پھر وہ 13 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار دیا. مکہ مکرمہ آ جائیں اپنے ہوٹل میں, اپنی رہائش گاہ میں, اب بیت اللہ کا طواف کرتے رہے جیسے پہلے آپ اعمال کرتے رہے. آپ کی احرام کی طواف زیارہ کے بعد ساری پابندیاں ختم ہو چکی, اب آپ ایزی ہیں. اب ایک واجب باقی ہے, اور وہ واجب یہ ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑیں گے, چاہے مدینہ منورہ جانے کے لیے چاہے وطن واپس آنے کے لیے, تو آپ پھر ایک طواف کریں گے جس کا نام ہے طواف الوداع, آخری طواف. یہ واجب ہے. لو جی آپ کا حج ہو گیا. یہ حج کا خلاصہ ہے. خواتین کے مخصوص مسائل ہیں. خواتین کو ایام بھی آ جاتے ہیں, وہ کیا کرے؟ تو یاد رکھو ایک بات, اگر کسی خاتون نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور اس کو ایام آ گئے, اس کو مکہ مکرمہ لے جائیں, رہائش گاہ میں رکھیں, وہ حرم میں نہ آئے, اس کو ویٹ کروائیں. جب وہ پاک ہوگی تو پاک ہو کر غسل کرے گی بغیر خوشبودار صابن کی. اس کا احرام کی پابندیاں برقرار ہیں. اب آ کر وہ عمرہ پورا کرے, عمرہ کرے. لیکن اگر ایام آ جائیں اور اوپر سے حج کے ایام آ جائیں اور اس کے ایام ختم نہ ہو, تو اب کیا کریں؟ عمرہ تو اس کا رہ گیا. اب حکم یہ ہے کہ عمرہ چھوڑ دے, یہ اس احرام کو ختم کر دے, حج کا احرام پہنے, اس کی نیت کرے, مینا چلی جائے اسی حالت میں, چونکہ وہ تو مسجد ہے نہیں مینا. حالت ایام میں مسجد میں جانا جائز نہیں, مسجد حرام میں جانا جائز نہیں, مسجد نبوی میں جانا جائز نہیں. مینا چلی جائے, اعمال کرتی رہے نماز کے علاوہ. عرفات چلی جائے, اعمال کرتی رہے نماز کے علاوہ.
مزدلفہ چلی جائے، مینا آ جائے، کنکریاں بھی ماری، پاک ہو جائے گی، واپس آئے، طواف بیت اللہ اس نے کرنا ہے، جو طواف زیارہ وہ پاکی کی حالت میں کرنا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں کرے گی۔ اگر کرے گی تو ایک اونٹ بدنا وہ واجب ہو جائے گا دم میں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ایام ہوتا ہے، طواف نہیں کر سکتی اور ان کی واپسی ہو جاتی ہے، فلائٹ آ گئی، تو ان کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ اسی حالت میں طواف کریں اور ایک اونٹ ذبح کریں یا ایک گائے ذبح کریں۔ اور اگر خاتون کو ایام آ گئے آخری طواف سے پہلے تو وہ معاف ہے، پھر وہ اس کے لیے معاف ہے۔ حضور کی بیویوں کے ساتھ بھی یہ حالات پیش آئے۔ حضرت صفیہ کو ایام آ گئے تھے آخری طواف سے پہلے، حضور نکلنے لگے، یا رسول اللہ شاید میں آپ کو روکوں گی، کیا وجہ تھی؟ ایام آ گئے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا یہ طواف وداع کوئی حرج نہیں، چلو۔ حضرت عائشہ آئیں عمرے کے لیے، ان کو ایام آ گئے، وہ رونے بیٹھ گئی، امی عائشہ رونے بیٹھ گئی، حضور نے فرمایا رو نہیں۔ اوپر سے حج کے دن آ گئے، آنا میں چھوڑ دو، حج کروایا، پھر حج کے بعد قضاء لازم ہے عمرے کی، پھر ان کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا، جہاں آج مسجد عائشہ، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے، جو تنعیم میں ہے، جہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، ان سے کہا کہ وہ جاؤ وہاں سے احرام باندھ کے آؤ، وہ احرام باندھ کے آئیں اور انہیں اپنا عمرہ قضا کیا۔ میرا خیال میں اب مکہ مکرمہ کے تقریباً سارے احکام آپ کے سامنے آ چکے۔ اب آ گیا جی مدینے کا سفر، وہ حج سے پہلے ہو یا حج کے بعد ہو۔ بعض لوگوں کو مدینہ منورہ حج سے پہلے لے جائیں گے، بعض لوگوں کو مدینہ منورہ حج کے بعد لے جائیں گے۔ حج تو مکمل ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ جانا یہ حج کے آداب میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میرے روزے اطہر کی زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم۔ اس لیے صحابہ سے اب تک امت کا یہ معمول رہا ہے کہ جو بھی حج پہ جاتا ہے وہ مدینہ منورہ ضرور جاتا ہے۔ مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئیں گے، نبی کے شہر میں حضور کی محبت لے کر، اللہ کے نبی کی عقیدت دل میں لے کر درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوں گے۔ خاص طور پر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آنے لگے تو درود شریف کی کثرت کریں، اور مدینہ منورہ اپنی قیام گاہ پہ پہنچ کر سامان رکھیں، مستحبات میں سے غسل فرمائیں، بہترین قسم کی خوشبو لگائیں، مسجد نبوی تشریف لائیں۔ مدینہ میں جو احکام ہیں ان میں پہلا حکم مسجد نبوی کی حاضری ہے، مسجد نبوی تشریف لائیں۔ اگر وقت مکروہ نہیں ہے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کریں، اور پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ روزہ اطہر پر سلام کے لیے حاضر ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر سلام کے لیے حاضر۔ آج کل ذرا رش ہوتا ہے تو انہوں نے بڑا لمبا طریقہ بنا دیا سلام کے لیے، خواتین کے تو اوقات الگ ہیں، مرد ہر وقت جا سکتے ہیں، باب السلام سے داخلہ ہوتا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے جائے، تصویریں ہوں، درود شریف پڑھتے ہوئے آپ حضرات تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جب پہنچیں گے آپ، یہ نقشہ ہے اس پوری جگہ کا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ یہ گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے، 5 کونوں والا کمرہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، پھر حضرت ابو بکر کی ہے، پھر حضرت عمر کی ہے، اور ایک جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ۔
یہاں عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اتریں گے، وہ دفن ہوں گے۔ یہ ریاض الجنہ ہے، اس کے ستون ہیں۔ آپ کو اب ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدہ وہاں نسک نام کی ایک ایپ ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے جائیں گے، اس پہ بکنگ کروانی پڑے گی۔ ویزا نمبر آپ کو دینا پڑے گا، وہ آپ کو ٹائم آپ سے پوچھے گا، ٹائم لے دیں گے، پھر وہاں جائیں گے۔ ریاض الجنہ کب کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے روزہ اطہر پہ آ جائیں۔ آپ باب السلام سے جیسے ہی داخل ہوں گے تو آپ بس یہ نقشہ ہے، ایسے داخل ہوں گے آپ، اس درود شریف پڑھتے ہوئے اس جالی کو چھوڑ دیں، بلکہ اس طرف سے آنا ہوگا آپ کو، اس پہلی جالی کو چھوڑ دیں۔ یہ جو بڑا سوراخ آپ کو، سوراخ کے اوپر بڑا آپ کو حلقہ نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہر ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات، آج ایک بڑی غلط ریت چل پڑی ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو سیلفیاں بنا رہے ہیں، فوٹو بنوا رہے ہیں، روضہ اطہر پہ سلام عرض کر رہے ہیں تو بد تہذیبی کا ثبوت دیا جاتا ہے، ویڈیو کال چلائی ہوئی ہے، گھر والوں کو دکھا رہے ہیں۔ بھائی وہاں تو خشوع و خضوع کے ساتھ، ندامت و شرمندگی کے ساتھ، اپنے باپ کے پاس جب ہم جائیں یا کسی پیر مرشد کے پاس جائیں تو کیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ موبائل کھولتے جائیں اور جا کر کھڑے ہو جائیں، یا آرام سے جا کر سلام کرتے ہو؟ تو یہ حضور کا دربار ہے بھائی، اس لیے اللہ کو دکھانے کے لیے حج کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ حرمین میں اب کیمرے سے اجتناب کریں، موبائل سے اجتناب کریں۔ یہاں جب آئیں تو یہاں پر کھڑے ہو کر مختصر سے سلام عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اتنی دیر کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے، اتنا سلام تو عرض کر لیں، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اشہد انک قد بلغت الرسالہ، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے رسالت پہنچا دی، انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے امانت ادا کر دی جیسے ادا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کو سلام دیا ہے تو آپ اس کا نام لکھ کے یا رسول اللہ فلاں کی طرف سے سلام، اور اگر نام بھول گئے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے آپ کے نام سلام بھیجا ہے ان سب کی طرف سے آپ کو سلام۔ 2 قدم آگے چلیں گے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ اطہر کے سامنے حلقہ ہے جس پہ کرسر کا نشان بنا ہوا، یہاں پر آپ کھڑے ہو کے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک صاحب رسول اللہ فی الغار۔ اگلا جو سوراخ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے کے سامنے، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، اتنا بھی کہہ دیں۔ اگر ہو سکے تو 2 قدم پیچھے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سلام کریں، فقہاء نے لکھا ہے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، پھر یہاں سے باہر نکلیں۔ مستحب ہے کہ حضور کے روضہ اطہر پہ سلام عرض کر کے قبلہ رخ ہو کر اللہ سے مانگنا اللہ سے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے لیکن وہ یہاں کھڑے نہیں ہونے دیتے، تو اس کا بہترین طریقہ میں تو یہ کرتا ہوں، وہاں سے نکلتا ہوں اور نکل کر تھوڑا سا فاصلے پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگ لیتے، کھڑے کھڑے دعا مانگ، اور یہ دعائیں یہاں پر قبول ہوتی ہیں، بہت دعائیں یہاں قبول ہوتی ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں پہلا کام مسجد نبوی کی نماز، ایک حدیث میں آتا ہے جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں، تو لہذا 8 دن اگر آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کر لیں تو حضور کی شفاعت کے مستحق بنیں انشاءاللہ۔ ادھر ادھر گھومنا پھرنا، زیارتیں بھی اچھی چیز ہیں لیکن ان کا درجہ حضور کی مسجد کی نماز جتنا نہیں ہے کہ آپ مسجد نبوی کی نماز چھوڑ کے زیارتوں پہ نکل جائیں۔ مسجد نبوی کا اپنا مقام، جو مشروع کام ہیں وہ 5 ہیں تقریباً،
مسجد نبوی کی نماز، روضہ عطف پہ سلام، کوشش کریں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک بار سلام عرض کریں۔ تیسرا جنت البقیع کی حاضری، یہ قبرستان ہے جنت البقیع، یہاں 10,000 صحابہ کی قبریں، حضور کی 4 بیٹیوں کی یہاں قبر ہے، حضور کی 11 میں سے 9 ازواج مطہرات یہاں دفن ہیں، یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ محدثین دفن ہیں، 10,000 صحابہ، نبی کے اہل بیت، حضور کی لخت جگر فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سب یہاں دفن ہیں، حضور کے بیٹے ابراہیم یہاں دفن ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس یہاں دفن ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ دفن ہیں۔ یہاں آ کر سلام عرض کریں، قبروں کی زیارت کریں اور سلام عرض کریں۔ چوتھا جو مشروع کام ہے وہ ہے مسجد قباء، یہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مسجد، پیدل کا رستہ بھی انہوں نے بہترین بنا دیا۔ میں اس دفعہ رمضان میں گیا ہوں، عصر کو گیا ہوں، عصر سے پہلے میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، تھوڑے ٹائم کے لیے میں گیا تھا، تو ویل چیئر تھی میری، میں اپنی ویل چیئر پہ چل پڑا، حضرت 1 گھنٹے میں پہنچ گیا، وہاں جا کے نوافل پڑھے اور عصر کی نماز کی اذان ہو گئی، نماز پڑھ کر پھر ایک دوست کو بلایا، وہ آیا، ایک شاگرد بچہ آیا، وہ مجھے گاڑی پہ لے گیا۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کا ذکر قرآن میں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھا کریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ اس کو مقبول عمرے کا، حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے یہ ایک آپ کا اضافی عمرہ ہوگا، مسجد قباء میں ضرور جانا ہے۔ کتنے مشروع کام ہو گئے مدینہ کے؟ 4۔ 5واں شہدائے احد کے قبرستان پہ جائیں، احد پہاڑ پہ جائیں، وہاں جا کے سلام عرض کر لیں، وہاں حضور کے چچا حضرت حمزہ دفن ہے، 70 شہدائے احد کی قبریں ہیں۔ باقی جو زیارتیں ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، جائیں دیکھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن نمازوں کا خیال کریں، اہتمام کریں۔ حضرت یہ آپ کا حج ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ وہاں کی سوغات، یہ کھجور ہے، یہ زمزم ہے، باقی ہر چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول کرے۔ جہاں آپ باقی کام کریں تو وہاں اپنے اس مرکز کو، اپنے اس ادارے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس فقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنی آپ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ یہ ادارہ آپ کے علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور رضاکارانہ پتہ نہیں کتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کی خدمات کو اب اللہ کے فضل سے گنا نہیں جا سکتا، اتنی زیادہ اس کی علمی رفاہی خدمات ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ 12 بیگھوں میں ہے ادارہ، بچیوں کا مدرسہ الگ ہے، بچوں کا الگ ہے، عالم بن رہے ہیں، عالمہ بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، یہاں پر اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے، یہاں پر یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو عربی بولنا سکھایا جا رہا ہے، انگلش بولنا، میٹرک کروائی جا رہی ہے۔ ایک یتیم خانہ ہم نے بنایا ہے، آج اس میں یتیم بچوں کی رہائش شروع ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اسی طریقے سے بلکہ کل شروع ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے ہسپتال ہے، ڈائلیسس سینٹر ہے، آنکھوں کے آپریشن ہوتے ہیں یہاں، بے افغان کی خدمت ہو رہی ہے، یتیموں کی خدمت ہو رہی ہے، مسافر طلباء۔ آج میں نے معلوم کیا، ابھی ہمارا پہلا ہفتہ ہے تعلیم کا، دوسرا ہفتہ شروع ہوا ہے، آج میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا 1050 کے قریب طلباء کا ایک وقت کھانا بن رہا ہے، اور یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بہت سے نئی مشکلات ہیں، تو ہمارے لیے بھی آپ دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها